السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. کل کا جو ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا سعودی عربیہ اور پاکستان کا، اس نے پوری دنیا میں ان اے وے تہلکہ مچایا ہوا ہے. آبویسلی ہر ایک کا اپنا اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. ویسٹ کے جب آپ نیوز ایجنسیز دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، تو وہاں اس قسم کی ہیڈ لائنز ہیں: سعودی عربیہ نیوکلیئر آرم پاکستان سائن میوچل ڈیفنس پیکٹ. یہ رائٹرز کی تھی، اے پی کی تھی. سعودی عربیہ سائنس میوچل ڈیفنس پیکٹ ود نیوکلیئر آرم پاکستان آفٹر اسرائیلز اٹیک آن قطر. فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ جی یہ تقریباً 2 سال سے بات چیت چل رہی تھی. اور ایک اور بھی خبر دیتا ہے کہ قطر نے عمومی خیال یہ ہے کہ پہلے امریکہ سے بات کی ہوگی. فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ قطر نے امریکہ کو بھی نہیں پہلے انفارم کیا یہ ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، آئی ایم ناٹ سرپرائز ایٹ آل. بھارت نے تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ موت پڑ جائے گی، بیکاز اس کے بھی ریزنز ہیں کیوں. لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ بھارت میں آج کیا ہو رہا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ. یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے خلاف کسی کے خلاف کوئی جارحیت ہوگی تو کنسیڈر ہوگا کہ دونوں انوالوڈ ہیں. جیت سب سے بڑی چیز ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی جتنی بدل گئی، اہمیت، یہ جو ہم نے انڈیا کو ذلت میں شکست دی ہے نا، یہ بہت بڑا. یہ سب اس کے ثمرات مل رہے ہیں بہت سارے. سب سے زیادہ جو بھی موت پڑے گی نا، وہ انڈیا پہ پڑے گی. میں تو انتظار کر رہا ہوں انڈین میڈیا پہ ابھی ذرا جاگے تو میں بڑا مزیدار ہوگا. اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ نیٹو جیسا قرار ہوا ہے. کسی بھی دیش پر حملہ دونوں دیشوں پر حملہ مانا جائے گا. اس ڈیل کے تحت یہ بات پکی کی گئی. اسرائیل اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ نیٹو جیسا قرار ہوا ہے. ادھر سعودی پاکستان میں نیٹو جیسی ڈیل ہوئی اور ہڑکمپ بھارت میں مچ گیا. بھارت میں لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کہ سعودی اور پاکستان کے بیچ ہوئے سمجھوتے کو لے کر اب بھارت آگے کیا کرے گا. سعودی عرب جو کل تک بھارت کے ساتھ اپنی ساجھیداری کو لگاتار مضبوط کرنے میں لگا تھا، اس نے راتوں رات یہ سمجھوتا کر کے بھارت کو چونکا دیا. پاکستان اور سعودی ڈیل پر دنیا میں نئی چرچا. کیا پاکستان نے پرمانو بم کرائے پر دیے؟ سعودی کو پاکستان اپنا نیوکلیئر سرکشا چکر دے گا. سعودی عرب کو بنا بنائے پرمانو سرکشا ملی. آخر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ پیسوں کی اسے ضرورت ہے. اسرائیل اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ نیٹو جیسا قرار ہوا ہے. اسرائیل اور بھارت کے لیے یہ اہم خبر، کیونکہ یہ 2 دیش نیٹو جیسا قرار ان کے بیچ ہوا ہے. پاکستان پر حملہ مطلب سعودی عرب پر حملہ، اور سعودی پر حملہ مطلب پاکستان پر حملہ. اس قرار کا سب سے بڑا اثر جو ہے بھارت اور اسرائیل پر دیکھنے کو مل سکتا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں نیٹو جیسا قرار. ایک پر حملہ دوسرے پر بھی حملہ مانا جائے گا. پاکستان پر حملہ مطلب سعودی عرب پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ مطلب پاکستان پر حملہ. یہ آپ نے باتیں سنی، اور پہلے میں تصحیح کر دوں، میں ابھی بتا رہا تھا کہ فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے نہیں بتایا تھا امریکہ کو ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے. میں نے شاید پہلے قطر کہہ دیا. لیکن آج صبح دفتر کھلتے ہی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ نکالی، اور اس میں باقی باتیں تو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کا وی ول اسٹڈی دا امپلیکیشنز آف دس ڈیولپمنٹ فار آر نیشنل سیکورٹی ایز ویل فار ریجنل اینڈ گلوبل اسٹیبلٹی. Government remains committed to protecting India's national interests and ensuring comprehensive national security. National security ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہماری نیشنل سیکورٹی کا اثرات ہوں گے. اور آپ نے بار بار انڈیا کے بیانیے میں سنا، ان کے میڈیا میں بار بار کہتے ہیں اسرائیل اور بھارت کے لیے، اسرائیل اور بھارت میں کیا ہوگا. وہ اپنے آپ کو اس ایکویژن کا نیکسس سمجھتے ہیں. بھارت کے لیے پرابلم کیا ہے؟ سمپل فگرز. جو بھارت ہے یہ سیکنڈ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے سعودی عربیہ کا، جبکہ کنگڈم جو ہے وہ 5th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آف انڈیا ہے. ان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے آپس میں تقریباً $43 بلین سالانہ ہے. ہمارا تو ہارڈلی کوئی 5.5-6 کے قریب ہے. اور 26 لاکھ ہندوستانی اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں. اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے کہ کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو پھر کیسے ڈیل کریں گے. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. مڈل ایسٹ کا ہمیں پتہ ہے، بھارت کا ہمیں پتہ ہے. پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز اینڈ اینالسٹ انٹرنیشنل افیئرز. ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن دو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. سب سے پہلے سمپل ویسٹرن ورلڈ، ہمیں پھراتے ہیں مڈل ایسٹ اور انڈیا پہ. ویسٹرن ورلڈ کیسے دیکھ رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے. امریکہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب
چائنا رشیا کے فردر انگریس کا موقع نکلے گا. امریکہ وین کر رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. مڈل ایسٹ پہلے جو پیور اس کی فیفڈم تھی وہ اب اس کی فیفڈم نہیں رہے گی. ہاؤ از دا ورلڈ ویونگ دس؟ دیکھیں میرے خیال میں ساری دنیا جو ہے، اور اب میں امریکہ کے ساتھ بیجنگ بھی ایڈ کرتا ہوں واشنگٹن کے ساتھ، بیجنگ بھی دیکھ رہا ہوگا نا، اور ماسکو بھی دیکھ رہا ہوگا. سو ساری دنیا جو ہے اس کو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی طرح سے دیکھ رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ یہ بڑی بات کیوں ہے. کیونکہ یہ ایک ایسے وقت پہ آ رہی ہے جب آپ کا جو بھی انٹرنیشنل سسٹم تھا سو کالڈ ٹوٹا پھوٹا یونیلیٹرل سا، وہ اب یہ ایک طرح سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا. اگر وہ سسٹم پوری طرح نہ ٹوٹا ہوتا تو اس ڈیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سسٹم ہی یہ تھا نا کہ کچھ چودھری ہوں گے، پہلے 2 تھے پھر 1 تھا، اور وہ جو ہے وہ ضمانتیں دیں گے مختلف ممالک کو. جب مختلف ممالک ضمانتیں مانگنے کہیں اور چلے جاتے ہیں آپس میں کر لیتے ہیں، پاکستان سعودی عربیہ سے کہتا ہے، سعودی عربیہ پاکستان سے کہتا ہے، تو اس کا جو ایک بہت بڑا مظہر ہے جو واشنگٹن بھی، بیجنگ بھی، ماسکو بھی دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ یار یہ مجھ سے کیوں نہیں ضمانت مانگی گئی، اور کیوں وہ سسٹم جو ہے ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ہم بہت بات کر رہے ہیں کہ 2 مسلم ممالک کے درمیان ہیں، which is true، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی ڈیل ہے یا ایک ایسی پیکٹ ہے جو 2 نان گریٹ پاورز کے درمیان ہے، مڈل پاورز کے درمیان ہے. دونوں بڑے ممالک ہیں اپنی اپنی طرح، لیکن وہ روس، چین یا امریکہ والے لیول پہ نہیں ہے. سو ایک طرح سے وہ جو ایک گیم تھی نا کہ جس میں 2-3 بڑے چودھری تھے، ہم اسے ٹوٹتا ہوا اگین وی آر گوئنگ بیک. آپ اسے 1913 کہہ لیں یا آپ اسے 1950 کہہ لیں، کہ جب ممالک جو ہیں وہ اپنی سیفٹی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بیکاز سسٹم ان کو گارنٹی اب نہیں کرتا، ضمانت نہیں دیتا کہ یہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. تو ایک تو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. جو دوسری بات ہے آپ نے ذکر بھی کیا، اور بالکل آپ بار بار دیکھیں گے کہ لفظ جو نیوکلیئر ہے پاکستان کے ساتھ، وہ پاکستان کا فرسٹ نیم بن جائے گا اس ساری گفتگو میں، اور ان اے وے وہ ریلیونٹ ہے کہ یہ ڈیل جو ہے پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت کے حساب سے دیکھی جائے گی. تو ایک طرح سے تو اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ملٹری، یہ ڈیل جو ہے یا یہ جو معاہدہ ہے، اس نے سولیڈیفائی کیا ہے جو انسٹیٹڈ ایک اگریمنٹ تھی بہت سالوں سے. پاکستان نے پہلے بھی فوجی سپورٹ کی کنگڈم کی، اب تو سٹرکچرڈ ایگریمنٹ ہو گیا نا، سٹرکچرڈ ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس کو جب وہ سٹرکچر ہو گیا تو سٹرکچر کے 2 پہلو جو ہیں وہ تمام اینالسٹ جو ہیں آپ دیکھیں گے باری باری دیکھ رہے ہیں، باری باری کر رہے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کیا لایا ٹیبل پہ، ایک تو وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں جس کا مظاہرہ ہوا کچھ مہینے پہلے بھارت کے خلاف، جو پوری دنیا اب اس کا اعتراف کر رہی ہے، وہ لایا، اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. اور دوسرا وہ لایا اپنی نیوکلیئر کیپیسٹی. سعودی عربیہ کیا لایا؟ سعودی عربیہ یہ لایا، یاد رکھیے کہ سعودی عربیہ کی ملٹری سپینڈنگ جو ہے، سعودی عربیہ میں 5th گریٹسٹ ملٹری سپینڈر ان دی ورلڈ ہے. سو ہارڈ ویئر کے لحاظ سے تو وہ پاکستان سے بہت بڑا ہے. سعودی عربیہ کی ملٹری سپینڈنگ اسرائیل سے ڈبل ہے، اور پاکستان سے میرے خیال میں 7 یا 8 گنا ہے. رائٹ. سو فار پاکستان اٹ مے آلسو بی اے ہارڈ ویئر گیم جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب تک جو سعودی عربیہ یہ جمع کرتا تھا لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکہ کی خصوصاً اور باقی دنیا کی، لیکن وہ جمع کر کے رکھتا تھا وداؤٹ سارٹ آف ہیونگ دی سافٹ ویئر آف دا ملٹری پارٹ. سو اس اگریمنٹ سے وہ کہاں جائے گی؟ کیا دس ول بیکم اے کانڈویٹ فار پاکستان ٹو فردر اسٹرینتھن اٹس ملٹری ہارڈ ویئر کیپیسٹی، یا امریکہ اور دوسرے ملک جو ہیں اس پہ کوئی قدغن ڈالیں گے؟ وی ڈو ناٹ نو. لیکن اس قسم کے سوال جو ہیں، سو آپ کو یہ نیوکلیئر جو بات ہے یہ ہمیشہ نظر آئے گی. نہیں، پرفیکٹ کامبو ہے نا. ہماری ڈیمانسٹریبل ملٹری مائٹ ہے، ولنگنس ٹو فائٹ ہے، دلیری ہے، وہاں پہ ریسورسز ہیں. میں تو بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلے دنیا معاشی طاقت بنتی ہے، پھر ملٹری طاقت بنتی ہے. ہم پہلے ملٹری طاقت بن گئے ہیں، اب ہماری باری ہے اپنی معیشت کو بھی. اینڈ یو ول سی ٹریڈ ان دیٹ. آپ دیکھیں گے آئی کین بیٹ کہ پاکستان کی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں، ایئر فورس اکیڈمی ہے، اس میں پہلے بھی آتے تھے دوسرے ممالک سے، لیکن یو ول سی اے گریٹر انفلکس. اس کو آپ دیکھتے ہیں پاسبلٹی آف گروئنگ ان ریجنل، جو بار بار اب انڈیا اور دوسرے ملک کہہ رہے ہیں، تھینک یو، مسلم نیٹو الائنس، جو سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں لفظوں کو اس وقت جو ہے نا، دیر از اے لاٹ آف کوشچن مارکس جو ڈیفائن کرے گی یہ جاتی کہاں ہے. سعودی عربیہ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے یہ کسی واقعے کی وجہ سے نہیں کیا. رائٹ. اینڈ واٹ دے مین بائی دیٹ از قطر. سو وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں نہیں یار ہم نے اس کی وجہ سے نہیں کیا، ہم ویسے ہی کر رہے تھے.
اب دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے، مسلمان دنیا شمول کر کے، لیکن باقی دنیا، کہ کیا دوسرے ملک اس میں شامل ہوں گے؟ کیا اس میں یو اے ای شامل ہوگا؟ کیا اس میں دوسرے مسلمان ممالک، ترکی شامل ہو جائے گا؟ اور یہ کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات تو بہت مستحکم ہیں اور دیرینہ ہیں، لیکن وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے. مثلا ایران کے بارے میں دونوں کے لیے اہم ہے، لیکن مختلف طریقے سے اہم. سعودی عربیہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ سعودی عربیہ کا دشمن بن جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن سعودی عربیہ ول ناؤ ہیو اے رول ان اینی تھنگ بھارت ڈز. اگر بھارت جو ہے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو صرف ہم سے نہیں، ان سے بھی شاید بات کرنی پڑی. سو اٹ چینجز دیٹ ایکویشن، اینڈ پارٹ آف دا کوشچن از کہ کیا یہ ایک نئی الائنس ایسی بن رہی ہے جس میں کچھ اور لوگ بھی ایڈ ہوں گے. لیکن آئی ریپیٹ کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، کہ دو نان گریٹ پاورز کے درمیان جب اس قسم کی ڈیل ہوتی ہے، نان گریٹ بٹ میجر پاورز، ٹھیک، پاکستان اور سعودی عربیہ، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان ممالک کا اور دوسرے ممالک کا یقین ان گریٹ پاور سے اتر گیا. یورپ میں پچھلے 1-1.5 سال سے بات ہو رہی ہے کہ کیا نیٹو مائنس یو ایس از بیٹر دین نیٹو ود یو ایس. کیا یو ایس جو ہے وہ ان کو ابھی آپ کو انیشل فیل کیا آ رہا ہے، امریکن ریاکشن اس پہ، وہاں کے تھنک ٹینکس یا دوسرے کو؟ ابھی تک ہمیں کوئی اتنا زیادہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. انیشل فیل کیا ہے؟ آئی تھنک اس لیے نہیں کلیئرٹی آ رہی. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ تھوڑا وہاں سرپرائز ہے، چاہے پتا ہو کہ کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن دی انٹینسٹی آف دس ہیز آلسو ٹیکن دیم بائی سرپرائز. کیونکہ سعودی عربیہ ان کا ایک بہت مستحکم، وہ سمجھتے تھے ایلائی. اور دیکھیں پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اینٹی اسرائیل ہے، لیکن سعودی عربیہ ول ڈسٹینس اٹ سیلف فرام دیٹ آئیڈیا. اور پبلکلی چاہے وہ اصل میں ہو یا نہ ہو، کہ اٹ ڈز ناٹ سی اٹ کہ ایسی کیا یہ ڈیل جو ہے یہ ایک اسرائیل کے خلاف ایک معاہدہ ہوا ہے، یا یہ اس کی لارجر جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ سوچیں کہ سعودی عربیہ امریکہ کے بہت قریب ہے، پاکستان سمجھا جاتا ہے کہ چین کے بہت قریب ہے. اب اگر آپ ایک وین ڈائیگرام بنائیں، چین اور امریکہ دو سائڈ پہ رکھیں، اور یہ دو ممالک جو ان کے قریب ہیں یہ آپس میں مل رہے ہیں، تو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ہمارا، جس کی ہم نے کئی بار بات کی ہے نا کہ شطرنج کا وہ جو چیس بورڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. سو مور دین جسٹ دا مڈل ایسٹ، یہ اس کی چینج کی نشانی ہے. لیکن دا بگیسٹ کوشچن از دا ون یو آسکڈ، وچ واشنگٹن شاید اسی لیے خاموش ہے کہ دے آلسو وانٹ ٹو سی. یہ جو آج سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی یہ کسی خاص واقعے کی ریاکشن نہیں ہے، یہ ہماری فائنینشل ٹائمز کلیم کر رہا ہے کہ جی ان سے بات کرتے ہوئے کسی سعودی افیشل نے کہا کہ یہ 2 سال سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، لیکن آبویسلی اس کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مسلم ورلڈ کے اندر اپنے بھی بڑے پش اینڈ پولز چل رہے ہوتے ہیں نا. سعودی عربیہ اور ٹرکی کے درمیان میں وہ مسلم نیریٹو کی لیڈرشپ کا معاملہ ہے، اس میں ملیشیا کہیں کھڑا ہوا ہے، انڈونیشیا کہیں کھڑا ہوا ہے، یو اے کسی اور طرف ہے، ایران ایک دوسری طرف تھا، وہ بھی مجبوراً اس پیالی میں آ گیا. اگر somebody like ٹرکی اس قسم کے ایکویشن میں آ جاتا ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا اور بھی سوبرنگ امپیکٹ ہوگا مسلم امہ کے لیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹلی خاموشی اس لیے کہ پیپل آر ویٹنگ فار دیٹ کہ کیا یہ صرف سعودی عربیہ اور امریکہ اور پاکستان کا ہے، ان وچ کیس جیسے ہم نے کہا کہ اٹ از اے سولیڈیفیکیشن آف این ایگزسٹنگ انفارمل ارینجمنٹ، یا یہ پیش خیمہ ہے کسی بڑی چیز کا. آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا، دیکھیں ترکی کا اس میں ایک اہم رول ہے. چلے ملیشیا جیوگرافکلی دور ہے اور اتنی بڑی ملٹریلی اس کی وہ نہیں ہے جتنی فٹ پرنٹ جتنا ترکی کا ہے، لیکن ترکی کی جیوگرافی امپورٹنٹ ہے، ایران کی جیوگرافی امپورٹنٹ ہے، اور ایران سے پاکستان کے لیے بھی ایران وائٹل ہے، سعودی عربیہ کے لیے بھی وائٹل ہے، لیکن دونوں کے لیے فرق وائٹل ہے. میں ایک اور ملک کی ذکر کرتا ہوں، یمن. پاکستان اور سعودی عربیہ کی ملٹری ریلیشنز میں اگر کسی کو وقت جو ہے کوئی تھوڑا سا ڈفرنس آیا ہے تو وہ یمن کے حوالے سے آیا. اور یمن اگین امپورٹنٹ اس لیے ہوئے کہ اس کا جو سٹینڈ ہے ملٹری آن اسرائیل بڑا مختلف ہے. سو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کلیئر ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی وجہ سے none of them is existential to the agreement. اچھا ایک چیز بتائیں، میں اس ورڈ پہ ذرا آنا چاہتا ہوں. لفظ اس ایگریمنٹ میں استعمال ہوا با ایگریشن. اگر کسی ملک کے خلاف ایگریشن ہوگی تو وہ دوسرے کے خلاف سمجھی جائے گی. اب ایک ہے ڈائریکٹ کنونشنل وار، حملہ ہو گیا، جہاز آ گئے، ٹینک چڑھ گئے، وہ تو وار نظر آتی ہے. اب جس طرح ہمارا انڈیا کا تعلق ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو فنانس کرتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں کیا کیا. اب ٹیکنیکلی یہ ایگریشن میں آتا ہے
کیا اس قسم کی اگریشنز بھی اس میں کور ہوں گی یا آپ کے خیال میں کہ اٹس آسکنگ ٹو مچ؟ I think it may be asking too much, at least at this point. دیکھیں کسی بھی ریلیشن شپ کی طرح، چاہے وہ ہمارے ذاتی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، اب دیکھیں جب یہ معاہدہ سائن ہو گیا اس کے بعد بہت کچھ ہوگا. یہ سارے جو سوال ہم کر رہے ہیں نا، اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ناؤ یہ اس کی جو ڈفرنٹ تہیں ہیں، اس کی جو ڈفرنٹ لیئرز ہیں وہ کھلیں گی، ڈیفائن ہوں گی. اس میں یہ کہ اگریشن کا کیا مطلب ہے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت پہ ایران نے ایک چھوٹا سا حملہ کیا to what they thought were groups anti-Iran Pakistan soil pé, right? So اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے, will that be considered by Saudi Arabia as an attack on Saudi Arabia? I don't think so. لیکن بیسک پرنسپل وہ انڈیا میڈیا جو ہے نا وہ تقریباً کبھی کوئی چیز ٹھیک نہیں لیتا, لیکن ایک چیز وہ صحیح کر رہے ہیں. جب وہ اس کو باری باری نیٹو سے کمپیئر کر رہے ہیں, they are using the right framework. کہ یہ بیسکلی فریم ورک ہے نیٹو کا کہ ون فار آل فار ون, جو 3 مسکیٹرز والی بات تھی نا, اور اس میں بیسک ڈیفینیشن نیٹو کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگریشن آن اینی, اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو میں یہ سمجھوں, تم یہ سمجھو گے کہ تم پہ حملہ کیا گیا. اینڈ دیٹ آئی تھنک از دا بیسک پرنسپل, ایز اپوز ٹو اگر میں کسی پہ حملہ کر لیتا ہوں, آئی مے اور مے ناٹ ایکسپیکٹ کہ میرا جو پارٹنر ہے. نہیں, the reason I asked you this question was because دیکھیے جیسے میں نے ابھی کلپ چلائے تھے نا, وہ بار بار ان کا اپنا میڈیا ہر جملے میں اسرائیل اور بھارت, اسرائیل اور بھارت, انڈیا اینڈ اسرائیل, وہ اس ایکویشن میں دیکھ رہے ہیں. نظر اب یہ آ رہا ہے کہ نہیں, میں اس لیے آپ کا اگریشن آئی ایم آسکنگ وائی اٹس امپورٹنٹ, کیونکہ اب نظر یہ آتا ہے کہ بھارت پہ بہت زیادہ پریشر اور بھی پڑ جائے گا ایک کھلی جنگ کرنے کے لیے. تو اس کو جیسے آپ نے بات کی سعودیز بھی انوالو ہو جائیں گے, کیا ہے کیا نہیں, انسان بنو, ان کا بزنس انٹرسٹ ہے, $49 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, 26 لاکھ آدمی وہاں ہیں. تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ یہ جو انڈائریکٹ ایکٹیویٹیز ہیں, پراکسی, یہ بہت بڑھے گا, ٹیررزم اور بڑھے گا. یہ پراکسی بڑھ سکتی ہے. اٹ کین آلسو ہیو اے پازیٹیو انفلوئنس آن, دیکھیں نا اگر جو بھارت کی جو طریقہ واردات ہو گیا ہے کہ ایک واقعہ ہوا کہیں, جس بھی وجہ سے ہوا, فالس فلیگ ہوا یا اصل ہوا, انہوں نے بلیم کر دیا پاکستان کو, وداؤٹ پروف اٹیک کر دیا. سو ان اے وے اب ایک ریسٹریننگ ایکٹر اور آ گیا سعودی عربیہ, جس کے پاس ایک اکنامک ریسٹرینٹ بھی ہے بھارت کے اوپر. سو ان دیٹ سینس اٹ کوڈ بی ریسٹریننگ. ایک اور بھی چیز ہے بھارت کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے کہ ول دس ٹریگر, جو دنیا دیکھ رہی ہے, بڑی غور سے دیکھ رہی ہے, ول دس ٹریگر ادر سچ اگریمنٹس. میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, کوئی بالکل کوئی اندر کی بات نہیں ہے, I'm just speculating. اگر کل بھارت اور اسرائیل ایک معاہدہ سائن کر لیتے ہیں, ٹھیک, same sort, right, which again de facto تو موجود ہے, right, so in a way دنیا ہی دیکھ رہی ہے کہ کیا there will be a snowball effect یورپ میں, دوسری جگہ of this. Now again یہ بہت بڑا snowball effect نہیں ہو سکتا, لیکن again the point I'm making is کہ دنیا اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ایک تبدیلی, بڑی تبدیلی ہو رہی ہے, یہ اس میں ایک بہت بڑی موو ہے. This is not a minor move. If I get you right, آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک تو سائننگ آف ایگریمنٹ ہے, اب اس کی ایولیوشن جو ہوگی وہ اس کے خد و خال چیزیں آئیں گی. یہ جو ایولیوشن کی واچ آپ کو نظر آتی ہے, یہ کیا ہے, کچھ مہینوں کی ہے, کچھ سالوں کی ہے, واٹ از اے ریزنیبل پیریڈ یو سی کہ یار اس ایگریمنٹ کی کیا امپلیکیشنز ہو رہی ہیں؟ ہفتوں کی بھی ہو سکتی ہے, دیکھیں اگر وہ فائنینشیل ٹائمز صحیح بھی ہے, لیٹ اس اسیوم کہ وہ صحیح ہے کہ جی 2 سال سے باتیں ہو رہی تھی, اینڈ اس کی لاجک بنتی ہے. دیکھیں راحیل شریف جو ہیں وہ کافی عرصے سے سعودی عربیہ میں ہیں, مے بی چیزیں فرمنٹ ہوتی ہیں, آئیڈیاز پرکولیٹ اپ ہوتے ہیں, سو آن سو فورتھ. لیکن جو قطر پہ ہوا از کلیئرلی اے ٹریگر. جو اس کے بعد وہ میٹنگ ہوئی, اس پہ بیانات وغیرہ ہوئے OIC کی, دیٹ از کلیئرلی اے ٹریگر. اگر وہ ٹریگر ان 2 ممالک کے لیے ہے تو اٹ از ناٹ ان لائکلی کہ وہ کسی اور کے لیے بھی ٹریگر ہو. لیکن ایک چیز اور بتائیں, آپ نے خود پہلے ایک بات کی بڑی اچھی تھی کہ ایک طرف سعودی عربیہ ایران ہے, ایک طرف چائنا ہے, امریکہ ہے, پی میں سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, یہ 2 ہیں, تو یہ ایک اچھا فگر ہے. لیکن ایک اور بھی اینگل ہے اس تمام چیز کا. مڈل ایسٹ کی ساری جو مونارکیز ہیں اور گورنمنٹس ہیں, ان کا اوور ویلمنگ پرچیز ڈیفینس اکوپمنٹ سارا یہ ہے امریکہ سے اور یورپین ممالک سے, وہ ایک پیج پہ کھیلتے ہیں. پاکستان نے جنگ ٹھوکی ہے ان کو, انڈیا کو, اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی اور چائنیز اکوپمنٹ کے ساتھ مل کے. اب یہ ایک
ऑल्टरनेटिव भी आ रहा है मिलिट्री माइट का जो मिडल ईस्ट के अंदर आ सकता है वाया पाकिस्तान एंड ऑल दीज थिंग्स, तो अमेरिका क्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा कि यार ये तो एक पूरी मंडी भी खुल जाएगी, ये तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा? आई थिंक होना चाहिए, और उनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि ये मंडी उन्होंने खुद खोली है। जो उनके पास एक स्वीट डील थी कि सारी दुनिया उनकी तरफ से देखती थी, उसको बंद करने वाला तो डोनाल्ड ट्रंप और ये टैरिफ्स वगैरह ही है ना, कि जिस तरह टैरिफ ने जो चीज टैरिफ्स ने की है ना ट्रेड के साथ, कि हर मुल्क जो देख रहा है कि अच्छा यार और मेरे पास क्या ऑप्शंस है, वही चीज इजराइल के हवाले से अमेरिका ने करवा दी है मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ, कि अगर मैं उस पर नहीं तकिया कर सकता अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन इक्विपमेंट पे, तो देन अब देखो ना, लोग जिस तरह इंडिविजुअल्स अक्लमंद होते हैं, कौमें भी अक्लमंद होती हैं, दे क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स। जब आपको सर्टेनिटी ना नजर आए तो आप कहते हैं यार मेरे पास 2-4 अल्टरनेटिव्स हो, अगर अमेरिकन बंद हो जाता है तो मेरे पास चाइनीज प्लेन भी हो, मेरे पास डाइवर्सिटी हो। सो दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज, कि दुनिया जो है वो कह रही है कि अच्छा यार मैं फिर अपने ऑल्टरनेटिव बनाता हूं। जिस तरह हमारे पास है, हमारे पास वेस्टर्न बॉर्डर के लिए मिराज भी है, F-16 भी है, ईस्टर्न बॉर्डर के लिए पूरा जेट एंड थंडर सारे हैं जैसी। और अगर आप ये भी दुनिया ऑलरेडी मेंशन करना शुरू हो गया पिछले कुछ हफ्तों से, एक्चुअली पाकिस्तान पिछले 2-3 महीने से ये गुफ्तगू होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड डाइवर्सिटी। पाकिस्तान ने तो मजबूरी, सही बात है। हाँ, आपको अमेरिकन बेचता नहीं था तो आपको मजबूर हो गए, आपने कर दिया, एंड दैट सडनली डाइवर्सिटी बिकम्स ए स्ट्रेंथ इन सच टाइम्स। मालिक साहब, आपको याद होगा, आपके व्यूअर्स शायद यंग हो, लेकिन एक जमाना था ना, हम याद करते थे एक सीटो है, एक सेंटो है, एक फलाना है, एक धमाका है। सो बहुत सारी ऐसी अलायंसेज होती थी, एंड नेटो के अलावा मोस्ट ऑफ देम विदर्ड अवे। SCO काइंड ऑफ केम अप, लेकिन इट इज नॉट एन ओवर्टली सिक्योरिटी अलायंस। लेकिन जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, जिस तरह उस तरह 60s में थी, लेकिन इस SCO से पहले किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने यह भी नहीं कहा था चाइना इज अनस्टॉपेबल, वो भी इसी SCO के ऊपर। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बताएं, ये जो पूरा सिनेरियो बदला है, हमारी और चीजें हुई हैं, हमारा पाकिस्तान का अमेरिका के लिए अहमियत बढ़ी है या अमेरिका का हमारे पे फिर कंसर्न ज्यादा बढ़ जाएगा? Both. And now the diplomatic question is how do we use that, right? अहमियत तो जरूर बढ़ी, और लेकिन मेरी तो पहले भी आपसे गुजारिश यही थी कि वो अहमियत जो है वो एक अनकंफर्टेबल अहमियत भी है एक तरह से, बिकॉज इन अ वे अमेरिका के लिहाज से वी आर प्लेइंग बोथ साइड्स। लेकिन पाकिस्तान क्लियरली एज अ मेजर प्लेयर आ गया। पाकिस्तान का रोल और गोल ये होना चाहिए कि हाउ डू वी कैश इन, तो गलत लफ्ज लगता है, लेकिन हाउ डू वी लेवरेज ये जो अहमियत हमें मिली हुई है, ना सिर्फ मिलिटरीली लेकिन दूसरे तरीकों से भी। लेकिन ना मिलिट्री अहमियत की भी असली वैल्यू तो ये होनी चाहिए ना कि उसको आप लेवरेज करके आप कोई ट्रेड की अहमियत ले लें, आप डिप्लोमेटिक बेसिकली हमें वो बेतौं हमें पास हो गया जबरदस्त कुदरत की तरफ से, अब रेले रेस में आगे है कि बाकी हम आगे इसमें कैसे बिल्डअप करते हैं। हाँ, ऑलवेज अगेन सवाल यही है कि हम क्या करते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं। बट द गेम इज ऑन, सीट बेल्ट बांधे रखें। ये ऐसा नहीं है कि एक चाल होने के बाद आप भंगड़ा डालें। गेम इज ऑन, इसी में आई एग्री, गेम इज डेफिनेटली ऑन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदित्य। अब लेते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ एजाज चौधरी साहब होंगे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। उनसे जरा इंडिया स्पेसिफिक भी बात करेंगे कि इंडिया का जो रिएक्शन आ रहा है, इतना परेशान क्यों है। हमें तो वैसे उनकी परेशानी देख के खुशी होती है। एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद है एजाज चौधरी साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। एजाज भाई ये बताएं, जबरदस्त चीज हो गई, इंडिया में तो सफ़े मातम बिछी हुई है, लेकिन 2-3 चीजें आप क्योंकि पूरे रीजन को डील करते रहे हैं, ये बताएं कि इसके कुछ फाइनल पॉइंट्स भी हैं। मसलन सऊदी अरेबिया और टर्की, इनका एक मुस्लिम उम्मा के नैरेटिव की डोमिनेंस का अपना एक हमेशा से चल रहा है। मलेशिया भी एक साइड पे है। सिमिलरली ईरान शिया सुन्नी डिवाइड के ऊपर खड़ा हुआ है। आज मैं कुछ मीडिया में देख रहा था, कहीं कहीं पे ये भी बातें शुरू होगी, जी ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट नहीं है, ये सुन्नी पैक्ट है, ताकि उस चीज़ को ज़रा बढ़ावा दिया जाए इस किस्म का। फिर सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट है यमन के साथ भी, वो एक ऑन गोइंग एग्रेशन है। ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं होगा? मैं इसको इस हवाले से देखता हूं कि दुनिया का चूंकि आलमी निज़ाम दरम बरम है,
اور جہاں بڑے گروپس ہیں جس طرح اقوام متحدہ ہے وہ پیس اینڈ سیکیورٹی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. اسی طرح اب چند دن پہلے مسلم ورلڈ بھی جمع ہوئی تھی, پتہ نہیں 40 سے زیادہ ملک تھے, کچھ نہیں کر سکے. یہ آج کل دور ہے منی لیٹرلزم کا, یعنی ممالک یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کہاں انٹرسٹ جڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور گلف کی سٹیٹس کا بہت آپس میں پرانا ناطہ ہے, اور وہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ادھر سے مئی 2025 میں پاکستان کی کریڈیبلٹی بنی اور ادھر سے وہ اسرائیل کی طرف سے ولنریبل ہوئے. تو ایک ون ون ہے, ان کو ہماری طرف اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی, ہمیں ان کی طرف اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی. تو ایک براڈر فریم ورک ہے. اب اس کی جو جزیات ہیں, جو فائنل پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی طے ہونے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوں گے. ایکسپرٹس بیٹھیں گے کہ وہ تعاون کس حد تک ہوگا. لیکن یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے یہ کہہ دینا کہ جب ایک پہ جاریت ہوگی تو وہ دوسرے پر تصور کی جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملا تھا. باقی ڈسٹریکشنز ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی فکر ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے ہندوستان بھی خوش نہیں ہے اور اسرائیل بھی خوش نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے رہیں گے اور سارا کچھ کریں گے, بدگمانیاں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دونوں ممالک پاکستان سعودی عربیہ ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رکھتے تھے. اس دفعہ پہلی بار سعودی عرب کو بھی محسوس ہوا ہے کہ واقعی اتنے سالوں کے بعد پاکستان دوبارہ ایک نئی قوم کے طور پر ابھرا ہے, تو چنانچہ وہ آپ پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کولیبوریٹو ارینجمنٹس ہو جائیں ترکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ. پھر آپ نے کہا کہ بیلنسنگ ایکٹ, میں آپ کو بتاؤں بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کوئی اتنا پاکستان نے ہمیشہ ہی کیا ہے. ہم نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ, جب ہماری بہت گہری دوستی تھی اس وقت بھی چین کے ساتھ ہم تعلقات رکھتے تھے, اور آج بھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے بھائی جلدی سے ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ, 2 میں نہ رہو. لیکن پاکستان نے کر کے دکھایا کہ یہ ڈویبل ہے, آپ اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بیلنسنگ ایکٹ بھی ہم کئی برس کرتے رہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی. تو میں کوئی وجہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ بھی بیلنسنگ ایکٹ نہ کر سکے. تو آپ کو اپنا مفاد دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی ڈیٹرنس بڑھے گی ویزاویز جو ایگریشن انڈیا سے آ سکتی ہے. تو ہمارے لیے اس موسٹ ویلکم ڈیولپمنٹ. آئی ایم شیور کہ ایران کا تو پریشر کم ہو گیا نا. جو پہلے ایران اور سعودی عربیہ رائیولری تھی, اب اس کے صدر بھی ان سے مل رہے ہیں, وہ ان سے مل رہے ہیں, ایمبسیز کھل گئیں. سو وہ بھی اب بڑا چینج ہو گیا. اور میرا خیال ہے جو لیبنان اور سیریا وغیرہ میں سارے وہ گروپس بھی ختم ہوئے ہیں, تو ایران کی بھی وہ پاور نہیں ہے ٹو کریٹ پرابلمز ان دا ریجن جس میں لوگوں کو سائڈ لینی پڑے. بات تو یہ ہے کہ اب میں ذرا امریکن اینگل پہ بھی آ جائیں آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ ایک اوپننگ اب دے گا گریٹر انفلوئنس آف چائنا ان دا ریجن. چائنا بڑا انٹرسٹڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ چیزیں بڑھانے کے لیے. چائنا کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہیں, ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. کیا یہ امریکہ اس کو کوئی ایز اے ریڈ فلیگ تو نہیں سمجھے گا کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور ادھر بھی ہم چائنا کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے تمام خطوں میں امریکہ اور چائنا کا کمپٹیشن چل رہا ہے, مقابلہ چل رہا ہے, اور یقیناً اس علاقے میں بھی ہو گیا. میرے خیال میں ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ انہوں نے اسرائیل کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہ قد گھسیں, اور یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے جی, ان کی کیا ضرورت ہے, یہ کہیں اور جائیں گے. لیکن میرا خیال میں انہوں نے شاید یہ توقع نہیں کی تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے ان سے آن بورڈ کیا ہو اور امریکہ نے یہ سمجھا ہو کہ چلے پاکستان کے ساتھ بھی آج کل ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں, سعودی عرب اور وہ کرتے ہیں تو ایک اور اچھا ان کو پاکستان کو مزید بائنڈ کر لیں گے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ سمجھے کہ بھائی یہ تو چین کو راستہ مل گیا سعودی عرب اور گلف میں آنے کا. تو یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقابلہ جو چین اور امریکہ کا ہے وہ کیا جہت اختیار کرے گا. لیکن یہ طے ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اس وقت سوچ بچار جاری ہوگی اور چین کے اندر بھی, اور پاکستان کو یہ بیلنسنگ ایکٹ کو اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان اس وقت صرف اور صرف اپنے مفادات کی بنیاد پر سارے تعلقات قائم کر رہے ہیں. جو میں بڑے عرصے سے خواہش رکھتا تھا کہ صرف اپنے مفادات کی, دوسروں کی جنگیں مت لڑیے لیکن اپنے مفاد کی خاطر. اگر یہ صرف یہ ہوتا نا کہ ہم سعودی عرب کی کریں گے حفاظت تو میں بالکل خوش نہ ہوتا. لیکن اگر یہ ہو بیچ میں کہ اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے اور سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے تو میں یقیناً خوش ہوں گا, کیونکہ پاکستان کو بھی الائز کی ضرورت ہے اور سعودی عربیہ کو بھی. تو یہ بڑا برابری کا معاہدہ ہے جس میں مجھے بہت یعنی امید ہے کہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا.
نہیں انڈیا تو اب پھنس گیا ہے نا. انڈیا تو ٹریڈ کے لحاظ سے بھی جتنا انوالوڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تقریباً کوئی 26 لاکھ لوگ, ان کے 2.6 ملین ان کے لوگ سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں, اور کل سے صف ماتم بچھی بھی ہے. اس لیے وہ تو, لیکن اس کا ایک اور بھی آپ اینگل دیکھیے کہ اگر اسرائیل کو نظر آتا ہے, بیکاز ایک نیوکلیئر پاور کا اینگل سارے دے رہے ہیں. رائٹرز نے بھی خبر کی سعودی عربیہ نیوکلیئر آن پاکستان سائن میوچل ڈیفنس پیکٹ. اے پی نے بھی خبر دی سعودی عربیہ سائنز اے میوچل ڈیفنس پیکٹ ود نیوکلیئر آن پاکستان, اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اسرائیل کے لیے بھی پرابلمز بڑھ گئی ہیں. کیا خطرہ زیادہ نہیں اب ہوگا کہ اب انڈیا کی ڈائریکٹ ایگریشن اس پٹائی کے بعد ویسے ہی اس کو سیکنڈ تھاٹس ہیں, 10 بار ہی سوچے گا پاکستان کے آنے کے لیے. اب تو بہت زیادہ یہ فنڈنگ اور فنانسنگ نہیں ہوگی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے, انریسٹ انڈائریکٹ کرنے کے لیے. پراکسی وار جو ہے, پراکسی وار اب بہت زیادہ تیز نہیں ہوگی پاکستان کے اندر انڈیا اسرائیل کی. دیکھیں پہلے سے ہے, آپ کو تو یاد ہے کہ ٹارگٹ اسیسینیشنز ہو رہی ہیں, بی ایل اے کو مدد کس طرح ملتی ہے. میری جو ابھی کتاب آئی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ, کاش کہ میں اس کو کسی وقت آپ کو جلدی دے سکوں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ ثبوت فراہم کیے کہ کس طرح یہ بی ایل اے کو مدد کرتے رہے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کا یہ جو ایجنڈا تھا پچھلے 25 سال سے کہ پاکستان پہ الزام لگاؤ, بعد میں تحقیق کرو, اگر اپنے لوگ نکلے, سیفران ٹیررزم نکلے تو دبا دو, تو اس میں ان کو پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی. یہ تو پہلگام کے بعد یہ پہلی بار دنیا پہ یہ اشکار ہوا کہ یہ ہندوستان تو 25 سال سے ہمیں بیوقوف بناتا رہا. یہ کتاب بھی میرے وہ سارے ٹیررزم انسیڈنٹس کو ایگزامن کر کے بتاتی ہے کہ جناب ہوا یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام خود کروائے, یہ ہوئے اور پاکستان پہ الزام لگا. ہمیں یہ جو ہے اپنے اوپر اب زیادہ اعتماد کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا ایجنڈا اب نہیں چلے گا. یہ ہائیبریڈ وار یہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, اور اسرائیل ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں, ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو چیز میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے اکتوبر کا مہینہ, اور میں وہاں کہیں اور بھی کہہ چکا ہوں یہ بات کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا, کیونکہ نومبر میں جو الیکشنز ہیں اس کے پیش نظر مودی صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا موٹا کریں گے, زیادہ بڑا اس لیے نہیں کریں گے 2 وجوہات سے. ایک اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ امریکہ کو غیر متوقع طور پر وہ طول پکڑ گیا, حالانکہ یہ نیچرل رائز ہے لیکن طول پکڑ گیا. دوسرا, سعودی عرب کو کے ساتھ ہمارا معاہدے کے بعد ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں زیادہ مل گئی ہے. اب شاید بڑا کام تو نہ کریں, لیکن انہوں نے نومبر کا الیکشن جیتنا ہے. اگر یہ نومبر کا الیکشن نہیں جیتے تو مارک مائی ورڈز کے اگلے سال بنگال کا الیکشن اور دوسرے بھی یہ بی جے پی ہار جائے گی. ان کا سیاسی مستقبل مخدوش ہو جائے گا. چنانچہ یہ کسی نہ کسی قسم کا پہلگام جیسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے گا یا کر دیں گے, اور پھر الزام پاکستان پہ لگائیں گے تاکہ کم از کم ہم الیکشن ضرور جیت لیں. مجھے اس لیے لگتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں بہرحال ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, اگرچہ اس جارحیت کا خطرہ اب کہیں کم ہے بنسبت پہلے کے جو پہلے ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک آپ ٹاپ ڈپلومیٹ رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اسٹیٹمنٹ نکالی, ایک تو دفتر کھولتے ہی نکالی, ان کے کوئی 8:30 بجے انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ آج نکال دی. اس سے وہ کہتے ہیں وی ول اسٹڈی دا implications of this development for our national security as well as for regional and global stability, اور ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے ٹو پروٹیکٹنگ انڈیاز نیشنل انٹرسٹ اینڈ انشور کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی. 5 لائنوں میں نیشنل سیکورٹی 2 دفعہ کیا, اور یہ ورڈ کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری نیشنل سیکورٹی پہ. یہ بڑی کیئرفلی سوچی سمجھی اسٹیٹمنٹ ہے آبویسلی, اور اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر نکلی ہے. اتنا جو نیشنل سیکورٹی کو 3 بار انہوں نے بات کی ہے. ڈیفنس ایگریمنٹ تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے اندر ہوا نا, انڈیا کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم کچھ کریں گے. تو اس نے کتنا ان نرو کیا ہے انڈیا کو جب آپ یہ 3 لائنز پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ان کو زیادہ یہ ہے کہ کہیں یہ جوائنٹ ڈیفنس مینوفیکچرنگ پہ اگر آ گئے تو یہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی تھی, اور اگر وہ وسائل آ جاتے ہیں سعودی عربیہ سے تو پاکستان کی جو استعداد ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. لیکن ابھی ہم نے محدود وسائل کے باوجود ہمارے پاس میزائل قوت بھی تھی, ڈرونز کو بھی ہم نے کاؤنٹر کیا, اور ہمارے ساتھ جو الیکٹرانک وارفیئر اور وہ تمام چیزیں بھی ہم نے کی. اگر سعودی پیسے بھی ساتھ میں آ جاتے اور ہمارے وسائل بڑھ جاتے ہیں تو آپ سوچیں نا کہ ہماری کتنی قوت بڑھ جائے گی. لیکن یہ بات یہ بھول گئے ہندوستانی کہ خطرہ پاکستان سے ہندوستان کو نہیں ہے, ہندوستان سے پاکستان کو ہے.
ہم تو ایک دفاعی نوعیت کا معاہدہ کیا ہے، اور اس میں بار بار یہ ڈیفنس کا ذکر اسی لیے ہے کہ ہم دفاعی نوعیت کا، اور سعودی عرب بھی دفاع کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف اور ان کی جارحیت کے خلاف، اور ہم دفاع کر رہے ہیں ہندوستان کی جارحیت کے خلاف. تو ہمیں میرے خیال میں اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے. وہ چاہے جو مرضی کہیں، ہمارے نزدیک یہ جارحیت روکنے کا ایک اور پرو ایکٹیو قسم کا سمجھ لیں منصوبہ ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع اور سعودی عرب کا بھی دفاع مضبوط ہوگا. اعجاز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک کے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل طارق رشید صاحب, فارمر انویسٹر بھی ہیں, سیکورٹی انالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام ڈیئر مالک بھائی. طارق بھائی آپ سے پیورلی ٹیکنیکلی فوجیوں والی 2-3 باتیں پوچھنی ہیں. ایگریمنٹ جو ہوا انڈیا میں تو موت پڑی ہوئی ہے, صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اس وقت, اور فورن آفس نے بھی جو ریلیز کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہوں گے. ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ معاشی طاقت قومیں پہلے بنتی ہیں پھر فوجی طاقت بنتی ہیں. ہم نے فارمولا ریورس کر دیا, ہم پہلے فوجی طاقت بن گئے اور اب معاشی طاقت بننے کا سین ہے. ہمارے ریسورسز کا ایشو ہوتا تھا, ہم نے ایکسپرٹیز دکھا دی, اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی دکھا دی, لڑائی کی ایبلٹی دکھا دی. سعودی عربیہ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کی ریسورسز اور ہماری ایکسپرٹیز, کیا ہماری جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے, ویپنز پروگرام, میزائل پروگرام, سب کچھ یہ دیکھ کے انڈیا کو خوف آ رہا ہے؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے. دیکھیں ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. وہ ہم سے 6 گنا چھوٹا ہے اور 4-5 دنوں میں انہوں نے ہمیں ایک تاریخی شکست سے دوچار کر دیا. اور پاکستان کا ملٹری مائٹ جو تھا وہ دنیا نے تسلیم کیا. اب ان کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کے آئل ریسورسز ہیں, اور جو میں ان کے فگر دیکھ رہا تھا تقریباً 7 سے 8 ملین بیرل آف آئل وہ ڈیلی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ قطر یا رشیا آتا ہے, ان سے ہاف 3.5-4 ملین بیرل وہ ڈیلی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اتنی بڑی معاشی طاقت اب پاکستان کے ساتھ جڑ گئی ہے. 20 لاکھ کے قریب انڈین سعودی عربیہ میں سروس کرتے ہیں, اچھا خاصی وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو اب یہ ان پہ پریشر آئے گا, اور سعودی عربیہ یہ بھی پریشر ڈال دے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے جو تمام جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو حل کریں. تو یہ انڈیا کے لیے مین پریشانی بنی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں انڈرمائن کر رہا تھا. اب میرا خیال ہے زیادہ عرصے تک انڈیا ہم کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ نے کہا جی آپ کیجئے بات. جی پلیز. میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کمپلشن تھی کہ ہمارے سے 6 گنا بڑا ملک انڈیا, رائٹ فرام 47 اس نے ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. تو ہماری یہ کمپلشن تھی کہ ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنے, اور ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا. اور اگر ہم صرف بلوچستان کو اسٹیبلائز کر لیتے مالک بھائی, تو وہاں میں خود سروس میں نے ایز جنرل آفیسر میں وہاں 4 سال رہا ہوں. وہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے. آپ کسی بھی ریئر ارتھ میٹل کریٹیکل منرل کا نام لیں وہ وہاں موجود ہے. اور سم ہاؤ آج بھی ہم نے وہاں بی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں 2 ججز نے وہاں اسٹے دیا ہوا ہے کہ بی ایریاز کو ایریا کنورٹ مت کریں. تو اگر ہم اپنے ان ہاؤس کو آرڈر کر لیں اور اس کا پورا پوٹینشیل یوٹیلائز کر دیں تو ہم بھی بہت بڑی معاشی طاقت. مجھے ایک چیز بتائیں اگین فرام دا ملٹری پوائنٹ آف ویو. مڈل ایسٹ میں ایک چیز ہم نے کامن دیکھی ہے, جتنے ممالک ہیں میجورٹی, ان سب کے پاس امریکن اور یورپین اسلحہ ہے. جہاز ہو جائیں, دوسرے اکوپمنٹ ہو جائے, وہ بڑی کنڈیشنلٹیز کے ساتھ آتا ہے. پاکستان کا تو ایک بہت بڑا چام ہے نا, مسلمان ملک ہے, نیوکلیئر آرمڈ ہے. سعودی عربیہ سے انفارمل تو ہم سیکیورٹی بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ارینجمنٹ تھی, اب اسٹرکچرڈ ایک ایگریمنٹ بن گیا ہے. بات ہو رہی کہ کیا یہ پھیلے گا؟ کیا پھیلنے میں سب سے بڑی اسٹرینتھ پاکستان کی ڈیمانسٹریبل ایبلٹی ہے اسٹینڈ اپ کرنے کی, لڑنے کی, نہ ڈرنے کی, نیوکلیئر پروگرام سب کچھ, بٹ یہ کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ یورپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی, ہم نے انڈیجنس اپنی ڈیولپ کی, ہم نے اس باری بھی F-16 ڈیفنس میں استعمال کیا. ایگریشن ہماری ساری ہمارے چائنیز پلین اور کوآپریشن سے بنے ہوئے تھے. کیا یہ ایک بہت بڑا چام ملیٹریلی آپ کو مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے, باقیوں کے لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سارے انڈے اس وقت یورپ اور امریکہ کی باسکٹ میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں اب آلٹرنیٹ ٹیکنالوجیز والے ملک بھی ساتھ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی چیز ہو اسرائیل یا کوئی اور کرے تو ہم
डज इट मेक मिलिट्री सेंस ऑल्सो? उस एंगल से पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखें हम ये पहले कई मुल्कों को बताते रहे, मैंने खुद स्ट्रेटेजिक लेवल हाईएस्ट लेवल डायलॉग में शिरकत की सऊदी अरेबिया के साथ, उनसे हम बातचीत करते थे। मैंने खुद वहाँ अल खालिद टैंक की वहाँ प्रोजेक्शन की कि हमारे पास ये अल खालिद टैंक है, आप चाहें हम इसमें एयर कंडीशन लगा देते हैं, आपके किसी प्रिंस के नाम पे इसको बना देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं। तो वो हमें यही कहते थे कि देखें इसमें तभी बात आगे बढ़ सकती है कि टॉप डाउन अप्रोच हो। तो हमारी मिलिट्री क़यादत इस वक्त खास तौर पे लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पोलिटिकल क़यादत मियां शहबाज शरीफ साहब ने आई थिंक एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और वो जो स्पेशली मार्का हक के बाद जो हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया ने देखी, दुनिया ने देखा कि ट्रंप साहब भी पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत को बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर ग्रेट नेशन एंड वी आर गोइंग टू डू दम ग्रेट बिजनेस विद देम एंड दे मेक वंडरफुल थिंग। फिर हमारे मिलिट्री क़यादत को सियासी क़यादत को एससीओ में इकट्ठे बुलाया गया, वहाँ पे उनकी पिज़राई की गई और विक्ट्री डे परेड में दोनों सियासी मिलिट्री क़यादत मौजूद थी। रशिया पाकिस्तान के साथ इंडिया के मुकाबले में प्रेफरेंस दे रहा था, तो दुनिया ये सब कुछ देख रही थी। और दुनिया ने यह भी देखा कि मिडिल ईस्ट के हर ममालिक में अमेरिकन प्रेजेंस है। जैसे आपको पता है 10,000 से ज़्यादा अल अदीद एयरपोर्ट पे और अमेरिकन एयरफोर्स के बेसिस हैं। कुवैत में देखें उनका सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है, 13,000 वहाँ लोग हैं। बहरीन में देखें 7,000 वहाँ लोग बैठे हुए हैं और 5th जो है उनका नेवल फ्लीट वहाँ पे है और एयर ऑपरेशन सेंटर वहाँ का है। सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कतर में है। 2,500 से 3,000 यूएई में अमेरिकन बैठे हुए हैं, 1,000 के करीब सऊदी अरेबिया में हैं और 2-2,500 जॉर्डन में भी बैठे हुए हैं। इसी तरह सीरिया में 700-800 हैं और लिबानन में भी हैं। तो ये देखें पूरे मिडिल ईस्ट में इनका फुटप्रिंट है। बट जब कतर पे अटैक हुआ तो कोई उनकी मदद में नहीं आया और दिन दे रियलाइज कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है इस वक्त दुनिया में तो शायद पाकिस्तान है और ये इसमें लीड ली है सऊदी अरेबिया में। और मैं समझता हूँ और मुल्क भी हमारे साथ इस ग्रुप को बढ़ाना चाहेंगे या बायलैटरली पाकिस्तान से मुआहदा करना चाहेंगे। और पाकिस्तान जो है ऐसा इस्लामी मुल्क है जो दुनिया में एक न्यूक्लियर ताकत है और वो तैयार हो जाता है कि हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी कर देंगे। तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस तरह से ओएसी मजबूत होगा और खास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ये जो एक बहुत बड़े ब्लॉक या एक मुल्क की सूरत में दुनिया के सामने आएंगे। और पाकिस्तान को अब आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब आप मिडिल ईस्ट में थे, सऊदी अरेबिया एंड एल्सवेयर, तो आपने जब बात की कि कॉपरेशन, तो उन्होंने एक लफ्ज यूज किया टॉप डाउन, कि ऊपर से नीचे बात चलेगी। अब पहली बार ऊपर से नीचे बात चली है और बड़ी बैंक के साथ चली है। इससे बड़ा कोई म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किसी मिडिल ईस्टर्न पावर के साथ हो नहीं सकता था। तो इसके बाद आपको नजर आता है जो ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी शायद एक मुसलमानों का नेटो टाइप अलायंस बन जाए। कुछ पहले हमने वो सुनी थी ना, वो 20 मुल्कों की फौजें, रहल शरीफ साहब भी बैठे हुए थे, तो रहल शरीफ साहब भी नजर आते हैं, फौजें तो नजर नहीं आती हमें कहीं भी वो 20 मुल्कों की। क्या वो रियलिटी बन सकती है इस बदलते सिनेरियो में? देखिए मतलब दिस दुनिया इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी तो रह सकती है, बट नियर फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ ये इत्तेहाद, इसमें शायद टर्की शामिल हो जाए। चाइना के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना सऊदी अरेबिया में कर रहा है, उनके साथ देखें उनके साथ ईरान के तल्लुकात भी उन्होंने जोड़े उनको, और उनके वज़ीर ख़ारजा को आपको पता है उनको मिलाया, उनकी मीटिंग कराई। बट शायद बहुत बड़े इत्तेहाद कायम करने में टाइम लगे। और हम ये पहले भी मालिक साहब बात करते थे कि पाकिस्तान एक मिलिट्री ताकत है और सऊदी अरेबिया एक इक़्तिसादी ताकत है, तो ये दोनों मिल जाएं तो मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी हो सकती है और ये होना चाहिए। तो हमारे दिलों में तो था, अब प्रैक्टिकली भी अल्लाह ताला ने हमें ये दिखाया है और ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए। और हर आने वाले दिन के साथ देखें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अब इकट्ठे मजबूत होंगे और इंडिया की स्पेस कम हो गई, वो पहले ही आइसोलेट हो रहा था। इसके बाद तो बिल्कुल आपने सही जुमला इस्तेमाल किया कि बिल्कुल उन्हें अपने घर की फिक्र पड़ गई है और जो है उनके अब जो है उसमें हाँ जी, कल तक पूरे आप देखें ना कश्मीर रेजोल्यूशन होता था तो हमारे मुस्लिम बरादरान भाई भी एक दो लफ्ज कह के दाएं बाएं हो जाते थे, इंडिया को ऑफेंड नहीं करते थे। अब ये बहुत बहुत कुछ बदल गया है ये इस एग्रीमेंट के बाद। जनरल तारिक जी बहुत शुक्रिया आपका हमें होने का। नाज़रीन वाकई सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो हमारे लिए तो इंडिया एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनल सिक्योरिटी तो अपनी जगह है। वाकई स्पेस नैरो हो गया अब इंडिया की
اور کل تک ہم نے دیکھا تھا ایون کشمیر کے معاملوں میں پورا رسمی لفظی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس ایگریمنٹ نے بہت چینج کیا. پہلے جو انڈیا کو ہم نے ٹھکائی کی وار میں، اس نے ہمارے امپریشن کو چینج کیا، دنیا میں تاثر چینج کیا، ہمارے سے دنیا کا رویہ بدل گیا. اس ایگریمنٹ پاس مڈل ایسٹ میں بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، اور آئی تھنک جہاں ایک جگہ امریکہ کو فکر ہوگی وہاں ہمارے لیے ہماری امپورٹنس بھی بڑھے گی امریکہ کے لیے، بیکاز دے نو کہ ہم چائنا کی بھی چیزیں کر سکتے ہیں، چائنا کے لیے بھی راستے کھلیں گے. یہ ایگریمنٹ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بہت بڑا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے، لیکن ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ لینس کے نیچے ہوگا. بڑی باریک بینی سے اس کی ایولیوشن کو دیکھا جائے گا، یہ کیسے بڑھ رہا ہے، کیا پھیل رہا ہے، اور کیا اس کی تفصیلیں ہیں، اس کی ارینجمنٹ کی کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، ان کا دوسرے ممالک پہ کیا اثر ہوگا. آئی تھنک وی ہیو اسٹارٹیڈ آن اے وننگ نوٹ، اینڈ وی ہوپ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، اس کی قیادت ہے، اس سکسیس کو بہت زیادہ اور ٹینیبل لانگ ٹرم میں ٹرانسفارم کر لے، اور جس طرح چیزیں جا رہی ہیں ہونا تو چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.